الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. محترم عزیز بزرگوں بھائیوں، گزشتہ 2 جمعہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کے حالات پر آپ کی شہادت سے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ اب چونکہ محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے شروع ہو چکا، اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جو گزر چکی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان سے تھے، آپ کا قبیلہ قریش تھا، آپ بڑے پہلوان تھے، ہمت والے تھے، بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کے خاندان اور قبیلے میں اگر کسی جگہ کوئی صلح کی ضرورت پڑتی یا کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو آپ کو بھیجا جاتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بات کرنے کا سلیقہ بھی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، کافروں کے مجمع کے ساتھ رہ کر لڑتے اور مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کافروں کے مجمع میں 2 آدمی بڑے ہمت والے تھے، ایک تو عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہتے ہیں، دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ دونوں میں سے تجھے جو زیادہ پسند ہے، ان دونوں میں سے جو زیادہ پسند ہے اسے اسلام کی، ایمان کی دولت عطا فرما اور اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یقیناً اللہ کی یہاں مقبول ہوئی۔ اللہ رب العزت کی پسندیدہ شخصیت دونوں میں حضرت عمر فاروق تھے، تو نبی کی دعا کی قبولیت اس شکل میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں قبول ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر وقت اسلام کے، مسلمانوں کے مقابلے میں رہنے والے تھے، اور آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ورگلایا گیا، بہکایا گیا، پھسلایا گیا، آپ کو اکسایا گیا، تو آپ نے یہ نیت کی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی دعا ان کے حق میں ہے اور یہ غلط نیت اور ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں،
آپ پہنچے، راستے میں ایک صحابی ملے، ان صحابی نے پوچھا کہ عمر بڑے غصے میں نظر آتے ہو، بھلے مسلمان نہیں تھے، صحابی مسلمان تھے، مسلمان نہ ہونے کے باوجود ان کے اپنے تعلقات تھے جیسے آج کے زمانے میں ہوتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا بڑے غصے میں نظر آتے ہیں، کہا کہ آج تو نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کر دوں۔ نیت آپ کی صحیح نہیں تھی، لیکن اللہ کے یہاں کچھ اور ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کو صحابی نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنے فیملی کی خبر لو، آپ کی بہن و بہنوئی نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ تو آپ کا غصہ اور بھی بڑھا۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار رہتی تھی، ہتھیار رہتا تھا، آپ اسے لے کر اپنی بہن بہنوئی کے گھر پر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ باہر کھڑے رہے، گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر کی آواز سن کر جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو قرآن پاک سکھانے والے، یہ تو اندر چھپ گئے، بہنوں بہنوئی کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ میں نے سنا کہ تم نے بھی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین، اس زمانے کا لفظ نیا دین، محمد کا دین تم نے اختیار کر لیا۔ بہن بہنوئی نے کہا کہ اگر وہ دین سچا ہے تو یقیناً ہم نے اختیار کر لیا، قبول کیا۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو بہت مارا، بہن بیچ میں آئی ان کو چھڑانے کے لیے، ان کو بھی بہت مارا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر تھوڑا سا رحم تھا۔ ایک طرف اللہ کا نظام حرکت میں آیا، نبی کی دعا کام کرتی ہے، آسمانوں سے ہدایت کے فیصلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو دیکھا، بہنوئی کو دیکھا کہ ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کہا عمر ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تبھی تیار ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ تو اپنے دین پر بڑے مضبوط ہے، بڑے پکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ ابھی کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یہ کیا تھا، مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، اور جو اسلام نہیں لاتا، جو کافر ہے، وہ یقیناً ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے ناپاک ہوتا ہے۔ جب تک کہ کلمہ پڑھ کر پاک نہ ہو یہ باطنی پاک ہے، اور غسل کر کے پاک نہ ہو یہ ظاہری پاکی ہے۔ جب دونوں اعتبار سے پاک نہ ہو یہ پاک کلام کا ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور ناپاک اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ کہا دکھاؤ، کہا دکھا نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آیا۔ آپ نے قرآن پاک کی 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ یہ پڑھی جا رہی تھی، آپ نے اسے سنا، اور جب ان آیات کو سنا اور یہاں پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ان آیات کو سنا، عرب چونکہ عربی جاننے والے تھے، قرآن پاک کو سمجھا تو ان کے دل میں رحم اتر آیا، ہدایت آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کی خدمت میں لے چلو۔ اب یہ الفاظ بولنا تھا جو صحابی اندر چھپے ہیں، جو معلم تھے، جو استاد تھے، جو ٹیچر تھے، ان کی بہنوں بہنوئی کو قرآن پاک سکھا رہے تھے، یہ جلدی سے باہر آئے اور انہوں نے فرمایا عمر خوشخبری ہے، کل کو اللہ کے نبی نے تمہارا نام لے کر دعا کی تھی، امید ہے کہ اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے، آپ پہنچے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر ابھی تک صحابہ کو علم نہیں ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے آئے ہیں، اللہ کے نبی کو میسج دیا، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنے دو، اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط نیت سے آ رہا ہے ہماری تلواریں اس کو جواب دیں گی۔ اللہ کے نبی کی دعا اتنی جلدی مقبول ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر وہاں پر کلمہ پڑھا۔ آپ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے،
آپ نے جب بھی کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابہ کرام کی زبان سے نعرے تکبیر نکل گیا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا شروع کیا۔ وہ حضرت عمر جن کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی، وہ زمانہ تھا کہ جب تک ایمان نہیں لائے کعبۃ اللہ میں، مطاف میں، حرم کعبہ میں مسلمان کھل کر نماز ادا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً عمر حق پر ہے۔ کہا چلے میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے، کعبۃ اللہ میں، مطاف میں کھل کر نماز ادا کی جائے گی، چھپ کر اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کافر آج تک میں ان کے ساتھ تھا، اب یہ میرے مقابلے پر ہوں گے، عمر کی تلوار ان سے مقابلہ کرے گی۔ حضرت عمر آگے چلے، حضرت بلال کو چلایا، اللہ کے پیارے نبی ہے، صحابہ کرام ہے، یہ گئے، اذان دی گئی اور کھلے میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں، مطاف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد نماز ادا کی گئی جو آج تک مطاف میں، کعبۃ اللہ میں، حرم میں پڑھی جاتی ہے، جس کا ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نیکی کا عمل تھا، آپ نے شروع کیا، اور جو آدمی نیکی کا کام شروع کرے تو اس کو تو اجر ملے گا، لیکن جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سارے لوگوں کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اس شروع کروانے والے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں خلیفہ بنے، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت، آپ امیر رہے مسلمانوں کے 10 سال 6 مہینے اور 10 دن تک، 10 سال 6 مہینے اور 10 دن تک آپ کی خلافت رہی، اور آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کے اوپر حکومت کی، اور آپ نے بڑے انصاف سے کام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، بڑا خوف ان کے اندر تھا، راتوں کو گشت کرتے، راتوں کو چیکنگ کرتے اور خود جاتے اور یہ کہتے کہ عمر کی حکومت میں اگر دریائے دجلہ جو عراق میں ہے، اگر اس کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو عمر کو قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا آج کا دنیا کا کوئی حکمران ایسا ہے؟ مسلم ممالک کو بھی دیکھ لیں، غیر مسلموں کی بات بہت دور، مسلم کنٹریز کو بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی مسلم کنٹری ہے کہ جو یہ اعلان کرے کہ اگر میری کنٹری میں ایک آدمی بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے؟ راتوں کو گشت کرتے، چلتے پھرتے اور گشت کر کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو پتا لگا کہ مدینہ کی بالکل کارنر پر، باؤنڈری پر ایک چھوٹا سا گروپ آیا ہے اور مدینے میں، شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ وہاں پر گئے، وہاں دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، رات کی اندھیری ہے، ایک عورت ہے، بچے کچھ رو رہے ہیں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا یہاں کیسے؟ کہا کہ صبح ہونے کا انتظار ہے، پھر مدینے میں انٹری کریں گے، بارڈر پر رکے ہوئے ہیں۔ کہا بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا، ان کو ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ تو کہا یہ دیگچی میں کیا ہے؟ یہ آپ نے چولہا جلایا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیگچی رکھی ہے، آپ نے پوٹ رکھا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس میں میں نے پانی بھر کے رکھ دیا ہے، چولہا جلتا رہے، پانی ابلتا رہے، رات ہو گئی ہے، بچے یہ سوچیں گے ابھی کھانا ریڈی ہوگا، اتنے میں سو جائیں گے، صبح ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بہن آپ کہتی تو میں انتظام کرتا، لیکن اس بہن کا جملہ تھا، اس بہن کا جملہ تھا کہ کل قیامت میں میرا اور عمر کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، امیر المومنین ہے، آپ نے فرمایا ارے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر کہ تو یہاں آئی ہے، یہاں رکی ہے؟ اس جملہ سنو اس عورت کا کہ وہ ہمارا امیر بنا ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے، یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ہمارے حال کی خبر رکھتے۔ حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے بھئی ہم جیسا آدمی ہو، 1-2 شاپ کا مالک، تو
تو ہم کیا کہیں گے؟ باس نے ہٹائی بات کرے، باس کے سامنے اس طرح بات کی جاتی ہے، چل نکل کل سے یہاں مت آنا۔ باس کا بت سوار ہوتا ہے نا آدمی کو۔ دیکھو اتنا بڑا خلیفہ، اتنے بڑے آدمی جس کے نام سے شیطان راستہ بدل دے، جس کے نام سے اس زمانے کی سپر پاور اپنی جگہ کانپے، اتنا جلیل جلالی آدمی۔ اب اس عورت کے لیے آپ وہاں سے ہٹے، حضرت اسلم سے فرمایا کہ چلو بیت المال میں چلتے ہیں، جہاں پر خزانہ رکھا ہے وہاں سے آپ نے آٹا لیا، پنیر لیا، گھی لیا، ضرورت کا سامان لیا اور لے کر آپ نے اٹھایا۔ نوکر اور غلام ساتھ میں ہے، اس نے کہا حضرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ جواب سنیں، آخرت کا استحضار تو دیکھیں کہ کیا اسلم قیامت میں میرے گناہوں کا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ وہ میں اٹھاؤں گا، اس لیے میں اسے اٹھا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کیا قیامت کے دن کا استحضار اور دھیان اتنا آج کے مسلمان میں ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں تو میرا پسینی جو دیکھا جائے گا اس وقت کیا ہوگا، قریب ہے، بہت دور نہیں ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کی عدالت میں آنا ہے۔ آپ لے کر گئے، آپ نے خود وہاں پر جو آگ جلی ہوئی تھی دیگچی کے اندر آٹا ڈالا، ضرورت کی چیزیں گھی وغیرہ ڈالی، اسے ہلایا، چولہا بند ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ جب چولہے جلتے تھے ہمارے گھروں میں چھوٹا سا پائپ ہوتا تھا جسے پونکری بولتے ہیں یا ہمارے گجراتی میں بنگرو بولتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم آگ جلاتے تھے جو بجھ جایا کرتی تھی۔ جب آگ جلاتے ہوا لگتی تو دھواں نکلتا، جو حضرت عمر کی داڑھی سے نکل رہا تھا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عمر کی گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے۔ آپ نے آگ جلائی، آپ نے کھانا تیار کیا، اس عورت کے سامنے پردے میں رکھا اور دیکھا، وہاں پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین چلے، دیر رات ہو گئی، اب واپس چلیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ، ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، ذرا ہنستے ہوئے بھی دیکھ رہے۔ آج ہوتا ہے کسی کا دل دکھایا، کسی کو رلایا، کسی کا حق چھین لیا، کیا ہم نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ اپنے معاملے کی صفائی دنیا میں کر لوں؟ کوئی نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتے ہیں مجھے کون کہنے آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں یہ عجیب کام انجام دیا ہے، اور آپ نے جہاں کہیں بھی گئے اسلام کو آگے رکھا ہے، جہاں کہیں بھی چلے گئے اسلام۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بلکہ آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ ہمارا پورا افریقہ بر اعظم ہے، یہ جو کھنڈ ہے بر اعظم ہے، اس پورے بر اعظم میں اسلام جو پہنچا ہے حضرت عمر کی محنت اور قربانی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ ہم جس کنٹری میں ابھی رہتے ہیں اور یہ پورا نیبر کنٹریز وغیرہ ہر جگہ پر اسلام حضرت عمر کے زمانے میں آپ کی محنت، قربانی، کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر اسلام پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت سوانے اور آپ کی زندگی بڑی لمبی چوری ہے۔ آپ انصاف کرنے والے، بھلائی کا معاملہ کرنے والے، کسی کا حق نہ دبانے والے، اللہ کا خوف اور ڈر آپ کے دل میں ہر وقت رہتا تھا۔ آپ نمازوں میں اللہ کے سامنے رونے والے، مصلی پر امامت کرنے والے، اور آپ ایسا روتے، ایسا قرآن پڑھتے، کئی صفوں تک آپ کے رونے کی آواز جاتی۔ لیکن ہر زمانے میں جب آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے دشمن اور اس کے تکلیف پہنچانے والے اس کے ڈر پہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، یہ اپنے کسی کام سے آیا مدینہ میں، حضرت عمر نے پرمیشن دی تھی، یہ مدینے کی بارڈر پر رہتا تھا، اس زمانے میں بھی الاؤڈ نہیں تھا، لیکن ضروری سرکاری گورنمنٹ کا کام تھا، یہ آیا وہاں پر رہنے لگا اور ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ کئی دنوں تک اس کے حالات کو دیکھا۔ وہ دن آیا، حضرت عمر کے سامنے بلایا گیا، تو کیا کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں بڑھئی کا کام کرتا ہوں، میں کارپینٹر ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ بلکہ حضرت عمر سے فرمایا کہ میں لوہے کا بھی کام کر لیتا ہوں، آپ چاہے تو آپ کے لیے ایسی تلوار بناؤں گا کہ جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔
پوری دنیا میں جس کا چرچا ہوگا۔ حضرت عمر اس کا اشارہ سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے جب وہ چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی یہ جو آدمی آیا ہے کام کے لیے بلایا ہے، اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم اسے ختم کر دیں۔ کہا نانا ابھی تک گناہ کیا نہیں، کیسے ماریں گے؟ گناہ کرنے سے پہلے مار نہیں سکتے، یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ ایسی تلوار بناؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا۔ حضرت عمر جانتے تھے ہو سکتا ہے یہ میرے اوپر اٹیک کر لے۔ وہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہیں۔ وہ آدمی آیا صفوں کو چیرتا ہوا اور آ کر حضرت عمر پر خنجر سے حملہ کیا۔ آپ گر پڑے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کسی وجہ سے نماز سے ہٹ جائے یا نماز اس کی ٹوٹ جائے یا مصلی پر اتر نہ پڑے تو پیچھے والے آدمی کو ہاتھ پکڑ کے آگے کر دے تاکہ وہ نماز کو مکمل کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، آپ کا ہاتھ پکڑا، اشارے سے فرمایا عمر کی دیکھ بھال بعد میں کی جائے گی، پہلے نماز کو پورا کرو۔ حضرت عبد الرحمن نے نماز کو مکمل کیا، اور اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد اب وہ آدمی بھاگ رہا ہے، صحابہ کرام کو مار رہا ہے۔ حضرت عمر سے پہلے 9 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ 27 ذی الحجہ تھی جس دن آپ پر اٹیک ہوا، اور پہلی محرم الحرام، بیچ کے جو دن تھے ڈاکٹر آتے رہے، حکیم آتے رہے، آپ کو کھلایا پلایا جاتا، وہ سب کچھ نکل جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے وصیت لکھوانا شروع کر دیا، اور جب بیٹے کو وصیت لکھوا رہے ہیں، وصیت میں آپ نے لکھوایا، حساب کیا گیا 86,000 درہم آپ پر قرضہ تھا۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹا موجود تھا، بیٹے نے ذمہ داری لی، وہ قرضہ ادا کیا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانیت کو یہ میسج دے دیا کہ اگر شہید ہو جائیں لیکن قرضہ ذمہ ہو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس قرضے کی صفائی نہ کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری وصیتیں لکھوائی وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں ہوئی۔ پہلی محرم الحرام کا وہ دن آیا جب خلیفہ ثانی، اسلام کا بڑا سپاہی جس کے نام سے اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں کانپتی لرزتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ یہی پہلی تاریخ ہے جس اسلامی ہسٹری کا جاننا ضروری ہے، اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جہاں دشمنوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور آپ کے ساتھ غداری کی اور نبی کے نواسے کو شہید کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی اتہاس ہے، یہ ہسٹری ہے جسے جاننا، اپنی زندگی میں لانا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔